अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। उनकी अगली मंजिल कहाँ होगी, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मौलाना का आज़ादी मार्च प्लस धरना इस्लामाबाद में जारी है। मुज़ाकराती अमल भी जारी है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम राबर कमेटी से बातचीत भी कर रही है, लेकिन रात को जो चौधरी शुजात की एंट्री थी उसके बाद से ये लग रहा है कि कोई फार्मूला ऐसा तय किया जा रहा है कि किसी फेस सेविंग का बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन ये सवाल अभी बाकी है कि फेस सेविंग क्या मौलाना की होगी या हुकूमत की होगी या दोनों की होगी, और इस फार्मूले में नई बात क्या होगी। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब हुकूमती तर्जुमान हैं, KP के गवर्नमेंट के, PTI के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, ये जो इस वक्त फार्मूला तैयार किया जा रहा है, इसके इंग्रेडिएंट तो बज़ाहिर JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI ये सारे हैं। इसमें आपकी नज़र में क्या कोई नई बात भी होगी, या पहले जिस तरह सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाता रहा इन धरनों की, वही कुछ होगा? देखिए ना, दो चीज़ें तो ऑफ द टेबल है ना। नए इंतखाबात और वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा, बाकी बातें तो कोई भी हो सकती है। अच्छा, हुकूमत को इस पोजीशन में है ना कि वो वादे वईद कर सके। हो सकता है चौधरी शुजात हुसैन जो है गारंटर बन जाए या कोई इस किस्म की चीज़, इसका तो इम्कान है। जी। लेकिन दूसरी तरफ से जो ख़तरनाक किस्म का नैरेटिव है वो ख़ुद हुकूमत का ही है। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान या इस तरह के जो नादान दोस्त हैं, वो बार बार ये की जा रहे हैं कि मौलाना का धरना जो है इम्प्लिसिटली नाकाम हो गया, तो उनको फेस सेविंग के लिए बड़े डेस्परेट है। नाकाम कैसे हो गया? 1-2 दिन में वो चले जाएंगे। ये तो बात करेंगे प्रोग्राम में। जी। मेरे ख्याल से हमारे मेहमान हैं शौकत यूसुफ जी, उनसे पूछते हैं। जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये शौकत साहब ये बताइए कि आप तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे बैठे हुए हैं, KP जहाँ से ज़्यादातर मौलाना की सपोर्ट बेस है। क्या आप कहेंगे कि ये धरना अपने अहदाफ के लिहाज से कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है? बंदे आए नहीं आए, इस चीज़ पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। इनके कौन सा मुतालबा माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पॉलिटिकली अगर आप देखे जाए तो जमहूरियत के अंदर एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। एहतजाज होता है और मेरे ख्याल से करना चाहिए। अपोजिशन का काम ही होता है कि इश्यूज को सामने लेकर आए। लेकिन मेरे ख्याल से जो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल गलती हुई है, वो गलती है कि आप उन मुतालबात को आपने पहले किया है जो सबसे लास्ट में होने चाहिए थे। तो वो चीज़ जो है वो इस अभी रुकावट बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर वो पीछे भी हटना चाह रहे हैं तो ये इश्यूज ऐसे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 2-3-4 दिन और भी लग सकते हैं। कोशिश तो हो रही है क्योंकि हुकूमत पूरी तरह ये कौन से मुतालबात है जो पहले ले आए कमेटी के साथ? और कौन से मुतालबात? जैसे उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, वो प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा की बात जो उन्होंने की है, इलेक्शन की बात जो की है, ये मैं समझता हूँ कि देखिए मौलाना फजल रहमान ने कोई पहली दफा नहीं कहा है या अपोजिशन ने पहली दफा नहीं कहा है कि जी इंतखाबात में धांधली हुई। अगर आपको याद है, 2008 में भी यही सिचुएशन थी, 2013 में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन बाद में आके मिलके बैठ गए असम्बलियों के अंदर। अब जो इशू हो रहा है, देखिए जो बड़ा टेक्निकल इशू है, जो आज भी मैं समझता हूँ कि उस पर काफी बहस होगी, शायद टॉक शो के अंदर भी होगी, कि मरियम का रिलीज होना या शहबाज शरीफ का बाहर आना। ये देखिए नेब और कोर्ट, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो नेब केसेस कर रहा है और केसेस वही है जो इन्होंने खुद बनाए थे और अदालतें उसको डील कर रही हैं। तो अब इसमें हुकूमत का कहीं पे वो नहीं आ रहा है कि हुकूमत ने बंद किया है या हुकूमत वो कर रही है, या जो शौकत साहब इस पे बात करते हैं, जो कुछ भी होता है इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा होना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं, वो आखिरी मुतालिबात में से होना चाहिए था। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी, निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जान लेते हैं जो सवाल शौकत यूसुफजई साहब उठा रहे हैं। ये सारे जो ऑप्टिक्स हैं और जिस तरह एक रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है जनरल साहब, इसके पीछे कहानी क्या है?
کسے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ نون لیگ کو بظاہر مریم صاحبہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پیچھے کہانی ڈھونڈنا ذرا زیادتی ہے. کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. بنیادی طور پر لوگوں کی بیزاری ہے اس حکومت سے. اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مہنگائی جو آسمان کو ٹچ کر رہا ہے, بے روزگاری اس کے پروپورشنز آپ کو پتا ہے. ابھی چند دن پہلے گیلپ رپورٹ آئی تھی جہاں پر نمبر 1 پرابلم کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی, اور وہاں پر 53 اور 54% لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ مہنگائی ہے. 26 یا 25% نے کہا پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جو ہے نا بے روزگاری ہے. صرف 4% نے کہا کہ کرپشن ہے اس ملک میں. یہ نہیں ہے کہ ہم کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. کرپشن ہے ہمارے ملک میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگوں کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اور بیڈ گورننس کا ہے, ناکامی کا ہے. اور اس میں ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز کی کمی, مہنگائی آسمان پہ, زندگی تنگ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے اپوزیشن جب باہر نکلی ہے, جس قسم کی ان کو رسپانس ملی ہے, وہ رسپانس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ حکومت جو بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے, اس میں ڈیلیور کرنے کی مزید گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک طرف ہو جائیں اور عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے نئے نمائندے سامنے لائیں. اگر وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو فرض اللہ کو ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس لیے اس مطلب یہ بتائیے کہ اس مسئلے کو اس لیے نمبر 1 مسئلے کے طور پر لیکن وہ یہ بھی بتائیے کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. 2 باتیں جو ہیں, ایک تو یہ ہے جس سے ابھی شوکت یوسف نے کہا, وہ تو کہتے ہیں ہم تو کچھ کر نہیں رہے, نیب کے خود انہوں نے مقدمے بنائے ہوئے ہیں, حکومت کا تو خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتنے نیم دلانہ, نیم درون, نیم برو قسم کی شرکت پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی کہ یعنی جو جلسہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب ایک دن لیٹ گئے, اس کے علاوہ کوئی پی ایم ایل این کے زیادہ لوگ اتنے فعال نظر نہیں آتے. یہ کیا حکمت عملی کا؟ ایک طرف کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے, اس کو فارغ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, ہم اس مولانا کے اہداف کے بھی ان کے ساتھ ہیں. دوسری طرف یعنی ایک نیم درون نیم بروں کی سی صورتحال نظر آتی ہے. جی نظامی صاحب, اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات کہہ دینا کہ اس حکومت کو ہم لوگوں نے کتنا سیریسلی لیا, اور ادروائز رائٹ فرام ڈے 1 ہمارا ایٹیچیوڈ ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی. باقی رہ گیا حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا. اس تحریک کا فیصلہ ایک اے پی سی میں ہوا جس میں میں بھی شامل تھا. اس میں یہی فیصلہ کیا گیا, ہماری پارٹی کی طرف سے جو کمٹمنٹ آئی اور اس کمٹمنٹ پہ ہم قائم و دائم رہے, وہ یہ تھا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے اپنے ایریاز میں اور بھرپور طور پر جلسے میں شرکت کریں گے. یہ کارروائی ہم لوگوں نے بالکل کی, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. اگر لوگ یہ کہیں کہ ہماری تعداد شرکت کم تھی تو یہ زیادتی ہوگی, اگر زیادہ نہیں تھے تو جے یو آئی سے کم بھی نہیں تھا. علاوہ اس کے مکمل طور پر جو مطالبے ہیں ان کے اوپر جنرل صاحب پتہ نہیں کس آنکھ سے, کون سے کیمرے سے آپ نے دیکھا, آپ کے بندے تو نظر ہی نہیں آئے کہ وہ کوئی روحانی آنکھ ہوگی جس سے آپ دیکھتے رہے کہ آپ کے بندے آپ کو نظر آئے. نہیں وہ آپ جی آپ وہ جھنڈوں کو دیکھ کے پرابیبلی اس کی بات کر رہے ہو کہ جھنڈے جس کسی کے زیادہ لہرا رہے تھے اور کارروائی کی جا رہی تھی, اس میں تیاری ہوئی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم بھی بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری شرکت برابر تھی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری میننگ فل وہاں پر موجودگی نہیں تھی. میننگ فل موجودگی ہماری تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کمٹمنٹ ہم نے کیا تھا اس کمٹمنٹ پہ ہم قائم ہیں. مزید اس میں جو نا سی کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی اور مزید ریکوائرمنٹ ہے اور فردر بہتر قسم کی پارٹیسپیشن کی تو وہ مسئلہ ادھر لے جایا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر بحث و بحثوں کے بعد. اور ہمارے پارٹی قائد ماشاء الحمدللہ, اللہ ان کی صحت کو بہتر کرے, ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس ہدایت کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا. ہم آگے پیچھے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سپیس بنائے, عوام کو ایک موقع دے. شوکت یوسف صاحب, آپ نے سنی عبد القادر بلوچ کی صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے, آپ نے بھی دیکھا, آپ ایک ٹھیک ہے آپ حکومتی ترجمان ہیں, وزیر بھی ہیں انفارمیشن کے کے پی سے,
لیکن ایک سیاستدان بھی ہیں, صحافی بھی رہے ہیں. صحافی بھی رہے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کی اس ساری جو سچویشن ہے اس پہ, دھرنے پہ, لانگ مارچ پہ یا آزادی مارچ پہ, پارٹیز کی پارٹیسپیشن کے بارے میں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ تو نون لیگ کا کام تھا. جب ہمارا دھرنا تھا تو یہ کرسیاں گنتے تھے کہ جی اتنی خالی ہے اور اتنی یہ ہے. تو آج میں ان کو کہوں گا کہ آج بھی کرسیاں گن لیں کتنے ہیں, کتنے اگر مدارس کے اسٹوڈنٹس کو ہٹا دیں تو پتہ چل جائے کتنے عام لوگ آئے ہیں. اصل چیز جو ہے نا, دیکھیں جو بیورو اسٹیٹسٹک اگر آپ دیکھ لیں, جو پیپلز پارٹی کا پہلا سال ہوتا ہی مشکل ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو انفلیشن ریٹ تھا وہ تقریباً کوئی 21.5% تھا پہلے سال کا. اسی طرح جو پی ایم ایل این کا تھا وہ 8.4% تھا. جو پی ٹی آئی کا پہلے سال کا انفلیشن ریٹ ہے وہ 8% ہے. یہ الگ بات ہے, اگر ہم لوگوں کو اس پہ کنفیوز نہیں کرانا چاہتا, لیکن میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکلے ہیں کہ جی مہنگائی ہے, تو مہنگائی تو ظاہر ہے جو 20 ارب خسارہ وہ جو تھا ڈالر کا جو خسارہ کرنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, یہ تو اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران چھوڑ کر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تھی. وہ بحران ہم نے سنبھالا, پورا سال اس کا مقابلہ کیا. اوپر سے جو 2018 جون 2018 میں جو گرے لسٹ کی جو تلوار سر پہ لٹکتی رہی, اس کے باوجود کوشش کی وزیر اعظم عمران خان نے کہ ایک تو پاکستان کا امیج بہتر کرے, کشمیر کا ایشو پراپرلی اٹھائے, اور جو اسلام, جو مذہب, جو اسلاموفوبیا کا جو چہرہ جو دکھایا گیا پاکستان کا دنیا کے ساتھ, اس کو بہتر کر سکے. تو میرے خیال سے اس میں تو وہ کامیاب بھی ہوا. جو جنرل اسمبلی کا خطاب ہے اس پہ تو جو واویلا مچا وہ انڈیا کے اندر مچا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب کشمیر کا ایشو پیک پر تھا, اور مولانا صاحب اور اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ دھرنے کی صورت میں کارروائی شروع کی, اور وہ جو کشمیر کا کاس تھا وہ تو بہت پیچھے چلا گیا. تو میرے خیال میں بھی یہ کہ آج اگر آپ انڈین چینل اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو پذیرائی مل رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے دھرنے کو, وہ انڈیا کے چینل پہ مل رہی ہے. لیکن انڈین جرنیل جو ہے وہ کتنے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے سال جو آپ سے آنے سے پہلے پچھلی حکومت 5.8% گروتھ ریٹ تھا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8% ہے, میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا, یہ آلموسٹ 11% ہے. کچھ بھی ہے جو اس وقت لوگ جتنے تنگ ہیں, جو بے روزگاری ہے, اقتصاد بازاری ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور پی ایم ایل این کے دور میں. ہم بھی کافی ہیں. دوسرے جو آپ نے کی نا امیج والی بات, یہ آج جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کی وزارت خارجہ نے, جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, وہ ذرا میں تھوڑی سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستانی اقدام کو ناکافی قرار دیتے ہوئے امریکی رپورٹ اور موقع پر مایوسی کا اظہار کیا. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی تیار کردہ اس رپورٹ میں پاکستان پر کڑی تنقید کی ہے کہ اسلام آباد, لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت دیگر دہشت گرد کے ٹھکانوں کے خلاف تسلی بخش کارروائی نہیں کر رہا. تو مطلب ہے کہ یہ تو میں نے دونوں اکانومی اور یہ کہ جی ہماری دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے, دونوں کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دیا. جی شوکت صاحب. دیکھیے نظامی صاحب, یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم پاکستان دیکھیں, وہ واحد کنٹری ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی بھی اور جیتی بھی, اور بڑی قربانیاں بھی دی اس کے سیکورٹی فورسز نے, فوج نے, اور قوم اور فوج نے مل کر دہشت گردی کو شکست دی. اب یہ کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 15-20 سال تک جو ہمارا امیج گیا, لوگوں نے ہمیں بلیک میل کیا, باہر سے کہتے رہے ڈو مور, یہاں ہم قربانیاں دیتے رہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ کافی عرصے بعد ایک بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. امریکہ اپنا اس کے مفادات ہوتے ہیں. امریکی جب مفادات ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے, پھر پاکستان کی تعریف بھی کرتا ہے. جب ان کا ایشو الگ ہے, اس کو وہ پیمانہ ان کا الگ, وہ اپنے اینک سے دیکھتے ہیں. وہ کسی کی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. میں عرض کروں آپ کو, دیکھیں عمران خان اس وقت ایسے لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے جو کہ میں خود یعنی کہ جو اسلامی کے علاوہ طیب اردگان اور
मलेशिया के महातिर मोहम्मद के अलावा मैं कहता हूं कि वर्ल्ड लीडर्स में उसका शुमार होने लगा, क्योंकि उसने जो जिस तरीके से परफॉर्म किया थोड़े से अरसे में। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल वो पहले से बिगड़ी हुई है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 11 अरब डॉलर हमने वापस किए इनके कर्जों में, तो अगर वो कर्जे हमने ना लिए होते, इन्होंने ना लिए होते, तो वो 11 अरब डॉलर अगर 11,000 अरब डॉलर यहाँ पे लग जाते पाकिस्तान के ऊपर, तो आज पाकिस्तान का तो बहुत मसला हाल हो जाता। ठीक है शौकत साहब, एक ब्रेक लेते हैं। इकोनॉमी ठीक है, जो आप स्टैट दे रहे हैं आपकी हुकूमती कारकर्दगी है, गर्दान है वज़रा की, लेकिन निज़ामी से इस तरह आप जिक्र मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि जी ये कि इमरान खान जो आलमी सतह पर अब लीडर बनता जा रहा है, इससे पहले जो आलमी सतह पर लीडर बना था उसका अंजाम क्या था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और अंजाम उसका क्या हुआ? उसका जुडिशल मर्डर करके हमने फांसी लगा दी। ये निज़ामी साहब बहुत से सवालात हैं। इमरान खान साहब अल्लाह उनको तरक्की दे, उनको अपने अमान में रखे, लेकिन जो गरीब आवाम हैं अल्लाह उनके लिए भी बहुत बेहतर करे, क्योंकि अल्लाह से अब दुआ की जा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनरल कादर बलोच साहब से जानेंगे नून लीग अब क्या करने जा रही है। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जनरल साहब, एक उमूमी तासुर है बिलखुसूस इस धरने के बाद कि नून लीग वो बारात के साथ भी है और डोली वालों के साथ भी है, लेकिन ये सारा कुछ एक जो इस वक्त हालात हैं इसमें एक तो ये बता दें, क्या नवाज शरीफ साहब बगर्ज़ इलाज मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और दूसरा मरियम साहिबा ज़मानत के बाद अब वो रिहा होने वाली हैं, तो नून लीग में पहले तो शहबाज शरीफ खासे मुतहर्रिक थे, अब मरियम साहिबा भी किसी नए मौक़िफ़ के साथ आएंगी या चचा की तायद पे ही सामने आएंगी? हाँ, लेकिन तीसरा जो पहला वाला सवाल था आपका, हाँ, और क्या नवाज शरीफ साहब कि ये जो है को जो चौधरी साहब फुजूरात की ज़बान में कोई बेटी पाव वाला काम तो नहीं लगा? जी बिल्कुल, हुकूमत के दर वो दो और नून लीग नहीं, रैबर कमेटी और उनके दरमियान। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, जहाँ तक पार्टी के स्टैंड का ताल्लुक है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और हिदायत हमें मिलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और जो हिदायत मिलते हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है। पार्टी का एक डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर हम बैठते हैं और मीटिंगें होती हैं, और जो मियां साहब की हिदायत है उसके ऊपर अमल करने का तरीका सोचते हैं, और उस सोच को लेके हम रहबर कमेटी में अपनी और रहबर कमेटी में अब तक हमारी कमिटमेंट डिस्कशन की रही है वो अनवेवरिंग है, उस पर कोई दायां झोल नहीं है। हम वही कुछ करना चाहते हैं जो तमाम पार्टियां जिन्होंने फैसला किया हुआ है, और इसमें हमारी पार्टिसिपेशन मुकम्मल किस्म की होगी। इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर तक भी हमारा स्टांस आया है और हम उनके साथ हैं और मुकम्मल तौर पर उनके साथ रहेंगे। अब दूसरी बात जो आपने की कि मरियम साहिबा आई हुई हैं और उन्होंने कोई नई कार्रवाई करनी है या कोई नया उसमें जोश व जज्बा पैदा किया जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों या उसके पार्टी के दूसरे जूनियर अरकान हों या मरियम साहिबा हों, ये सब के सब पार्टी कायद के हिदायत के मुताबिक काम करते हैं, और पार्टी कायद के हिदायत के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब भी काम करते रहे, और मरियम साहिबा अगर उसमें मजीद जान डाल लेते हैं और वो यंग आदमी है, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो लोगों आपको मुख्तलिफ लगे वो तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी मुख्तलिफ, लेकिन बुनियादी तौर पर जज्बा वही होगा जो कि इलाज की गर्ज से बाहर जाएंगे। इलाज की गर्ज से नवाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं? अब्दुल कादिर बलोच साहब जी जनाब, इलाज की गर्ज से जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, मियाँ साहब ने क्लियरली ये कहा हुआ है कि उसको किसी किस्म की कोई, जहाँ तक उसके ज़ात का ताल्लुक है, वो कहते हैं जी मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ जिस किस्म की मेरी ट्रीटमेंट की जा रही है। लेकिन आज एक जेनेटिकल एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट आई है, और महमूद अयाज साहब जो MS हैं उसके सर्विसेज हॉस्पिटल के, उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि वो जो टेस्ट है वो ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मियाँ साहब बाहर जाए और उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पर कराए,
یہاں پر اس کی زندگی کو خطرہ یا وہ ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی جا رہے ہیں میاں صاحب، جہاں تک اس کے جانے نہ جانے کا تعلق ہے، ایک منٹ جہاں تک جانے نہ جانے کا تعلق ہے، میں اس میں امپاور نہیں ہوں کہ میں کمنٹ کروں، کیونکہ میرا ان سے ڈائریکٹ ابھی تک کوئی فیملی کا مسئلہ ہے، تو فیملی زیادہ بہتر جان سکتی ہے۔ اچھا یہ شوکت صاحب آپ ایک تو یہ آپ اس پہ شوکت صاحب کے باتوں کا میں شوکت صاحب کا تھوڑا سا میں جواب دینا چاہوں گا، بڑے بہت زبردست نے باتیں کی کشمیر کے مسئلے سے متعلق۔ جی میں مختصر سے بہت ساری باتیں کی انہوں نے، میں تو ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں عمران خان صاحب کا بہت زبردست قسم کی انگریزی بولی، ایسی انگریزی بولی کہ انگریز بھی گھبرا گئے اس کی انگریزی دیکھ کے، اور مسئلے کو بہترین طریقے سے پیش کیا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر پیش رفت کیا ہوئی، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے رستے میں، اپوزیشن کشمیر کے کاز کے رستے میں آ رہی ہے۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے بھائی؟ کون سی پیش رفت ہوئی ہے؟ کون سا ہم لوگ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اپوزیشن نے وہاں پر رکاوٹ کھڑی کر دی؟ وہ عمران خان صاحب ریکارڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی جہاں تک جنگ کا آپشن ہے وہ خودکشی کے برابر ہے، اس قسم کی کارروائی کی نہیں جانی ہے۔ دوسری طرف سے FATF کی ریکوائرمنٹ، تیسری طرف سے امریکن خارجہ پالیسی والی یہ جو کہانی ابھی پڑھ کے آپ نے سنائی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے حکومت خود خوفزدہ ہے اور ان میں کارروائی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اپوزیشن کہاں پر آ گئی کشمیر کے مسئلے کو پیچھے ڈالنے کے لیے، دائیں بائیں کارروائی کرنے کے لیے؟ عملی کارروائی کا یہ حال ہے کہ ہمارے فارن منسٹر ابھی تک کشمیر کے مسئلے کے لیے دنیا میں کہیں نکلے نہیں ہیں، اکنامک پرابلمز کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہیں بھی نہیں گئے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو ایڈوکیٹ کریں۔ انہی کے دور میں 370 بھی غائب ہو گیا، 35 بھی غائب ہو گیا، اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، وہ تو سامنے ہے۔ اور پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر یہ سہارا لینا چاہتے ہیں اپوزیشن کے، اور پھر انہوں نے کہنے لگا کہ کرسیاں گن رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمگٹا جو اپوزیشن کا ہے یہ ان کے مقابلے میں کم ہے، پاکستانی عوام کو اس کے اوپر یقین کرائیں، شاید وہ یقین کریں ان کی بات۔ نہیں، لیکن وہ جنرل صاحب یہ جو مولانا کا دھرنا ہے یہ ایک عوامی ہے، جو عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ تھوڑا سا انگلش میڈیم تھا میرے خیال سے، اپر کلاس مڈل کلاس کا تھا۔ نہیں عوام تو اس میں بھی تھے، ہاں عوام تھے، لیکن جو غریب آدمی جو ان کے دھرنے میں وہ جی بالکل بالکل۔ اچھا شوکت صاحب یہ ایک تو آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کچھ وہ جو جوڈیشل مرڈر والی بات ہوئی بھٹو صاحب کی، دوسرے جو عبدالقادر بلوچ صاحب نے کچھ سوال کریں اس کو ریسپونڈ کریں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اس طرح تو عبدالقادر بلوچ صاحب کی پارٹی 3 بار حکومت میں رہی ہے، اس طرح پیپلز پارٹی بھی 3-4 دفعہ حکومت میں رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح تقریروں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو دیکھیں ایک اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا ہے، عدالت میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وکیل تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ تو جو وکیل اس دفعہ ہوا پہلی دفعہ، وہ جس انداز سے انہوں نے کیس لڑا تو اس سے کافی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ میڈیا جو ہے وہ سب سے ٹول ہوتا ہے، تو دیکھیں فیصلہ تو آپ 70 سال میں آپ نہیں کر سکے۔ میں نے تو کہا نا کہ 3 بار آپ حکومت میں بھی رہے، اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ ہم سے 1 سال میں کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن کیس تو صحیح لڑا نا، جو اسلاموفوبیا کا کیس تھا، جو جس طریقے سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، 70 سال آج ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ جی سر میں ایک عرض کروں آپ کو، کیا آپ کو لگا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں آپ لوگ پیچھے کھڑے ہیں؟ یہ مطلب یہ کہ آپ کے جو ورکرز ہوں گے ان کو کل آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے بغض میں آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن بس عمران خان ادھر ادھر ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اعصاب کا بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا نا، جو پہلے میں نے کہا تھا کہ مجھے بات کرنے دیں، وہ بات یہ کرنی تھی کہ اس کے اوپر اگر ہمارے کمنٹ اور یہ جی میں سر اگر مجھے بولنے دے تو میں مولانا صاحب کے پیچھے ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات کہوں گا، مولانا بات کر لینا، آپ کو باری آ جائے گی نا سر۔ ایک منٹ نہیں، میں یہ ایک خاص پوائنٹ آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی، چلو کر لیں آپ اس کا حوالہ نہ دیں کہ مسجد میں ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے بہت ہی معزز شہری ہیں، اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نماز تو ہم نے بھی اس کے پیچھے پڑھی ہوگی، میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ یہ MLN کی سیاست کہاں گئی ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں گئی ہے. ساتھ نہیں ہے. جی آپ ان کو ذرا بات تو کر رہے تھے نا. جی جنرل صاحب جن کے ساتھ ہوں. جی پلیز شوکت صاحب. جی پلیز سر عرض یہ کروں کہ وہ ایک آدمی تھا نا, پھر بعد میں اس نے پوچھا تھا کہ دھکا کس نے دیا تھا. تو ابھی تو خیر مولانا کو بھی بعد میں احساس ہو جائے گا کہ دھکا کس نے دیا تھا ان کو. نہیں کیا احساس ہوا, صورتحال کہاں سے کہاں جا رہی ہے, کس نے دھکا دیا تھا انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے. میں اس پہ کوئی چو نہیں, کیونکہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں, میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا. لیکن میں پولیٹیکلی جب مولانا کو نقصان ہوگا نا سیاسی طور پہ, تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں پارٹیاں ڈوبیں گی. یہ آپ دیکھنا, یہ میری بات یاد رکھنا. باقی سیاستیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو آپ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پچھلے 1 مہینے سے ہم میڈیا پہ مولانا کر رہے ہیں, حکومت بھی مولانا کر رہی ہے. 3 مہینے پہلے مولانا غائب تھے. مولانا صاحب کا شو جو ہے وہ کتنی دیر سے رواں دواں ہے, تو مولانا کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے میرے خیال سے. اب آپ کہتے ہیں, وہ آپ کے بعض ترجمان کہتے ہیں کہ جی ان کو 22 نمبر گھر چاہیے وہاں پہ. دیکھو آپ نے ہاتھ ملا لیا, آپ مذاکرات کر رہے ہیں اپوزیشن سے. سب سے بڑی پیش رفت شوکت صاحب, مولانا کی کامیابی تو ہے. میں نے کہا کہ میں اس وقت, دیکھو اس وقت جو میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ اچھی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہو, اور ہم اپنی سیاست کھیلتے رہیں گے. اس کے لیے بہترین فورم ہے. اگر اپوزیشن اکٹھی ہے تو پھر تو قومی اسمبلی موجود ہے. اگر ہم کہتے ہیں جمہوریت مولانا نہیں ہے نا, تو پھر تو قومی اسمبلی عدم اعتماد کی تاریخ لے کر آ جائے. ہاں یہ بات ہے. اب آپ اگر مولانا کی کوئی کلپ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ بتا دیں اس کو, کہ چلا لینا کہ بھئی یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہاں جو دھرنا دینا ہے وہ اس کا کتنا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا, وہ کیا حرام ہے, کیا بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. جی میرے خیال سے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی کی بات انہوں نے بھی کہا تھا. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, نظر آ گیا یہ جو پہلا جی میرے بھائی اگر ختم کر دے تو پھر میں آپ بھی بتا دیں دھکا کس نے دیا مولانا. یہ پورا شوکت بھائی نے جو بات کی کہ کتنی بار بہت ہی زیادہ سرکاسٹک قسم کا انہوں نے کمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے لوگ کیا کہیں گے, ہمارے لوگ سے پاکستان کے لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. مولانا صاحب اس ملک کے میرے خیال میں ایک جید عالم ہیں, اور میرے خیال میں سیاست کے میدان میں میرے خیال میں اگر کوئی 3-4 آدمی ملک کے اگر کرے تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور اس ملک کے شہری ہیں, اور اس میں اتنی اہلیت ہے کہ اتنی ساری دنیا کو اس نے اکٹھا کر کے یہاں پر لایا. مذہبی طور پہ بات نہیں کرنا چاہتا. جی میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. میں ان کے مذہبی اس پر کوسچن نہیں کر رہا ہوں, میں تو سیاسی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی اتنی بڑی بڑی جماعتیں ابھی آپ پھنس گئے حکومتوں میں رہی ہے, آج ان کے لیے آج ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے کہ خود آگے آ جائے. چلے آپ بولے. نہیں جنرل صاحب آپ کریں بات. شوکت صاحب جنرل صاحب لیکن میں نظامی صاحب کچھ مدافعت میں کہنا چاہتا ہوں. آپ اگر میں چھوڑیں گے تو میں بولوں گا. جی مولانا میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. جنرل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دونوں پارٹیوں کی لیڈر ساری اندر ہو, میاں نواز شریف بیمار ہوں, شہباز شریف صاحب جو وجوہ مفلوج ہوں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ PMLN کی لیڈرشپ اندر ہو, تو پھر مولانا ہی آگے آئیں گے. اب سابق پچھلے 10 سالوں کے 2 وزراء اعظم, ایک صدر, ایک اپوزیشن لیڈر, یہ تو سارے اندر ہیں. جی قادر صاحب آپ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. میں نے کہا میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے تمام باتیں خود کہہ دی. جو سچویشن اس وقت انہوں نے کریٹ کی ہے, میدان میں آدمی کون تھا, سپیس انہوں نے دی ہے, سپیس میں مولانا صاحب آ گئے, اور مولانا صاحب کا آنا ملک کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ان کے لیے ہے, اگر مولانوں کا آگے آنا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے. اگر سیاسی طور پر اس کو اتنا قداور یہ نہیں سمجھتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب کے صوبے میں, میرے صوبے میں مولانا صاحب کی پارٹی کی حکومت رہی ہے, اور دونوں صوبوں میں, ہمارے صوبے میں اور KPK میں نہ صرف 1 مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ 70 میں بھی ان کی حکومت تھی. مولانا صاحب کے والد محترم تھے, اور ابھی اکرم خان صاحب ابھی تھے, اور بلوچستان میں وہاں پر پھر وہ ہماری حکومت میں کولیشن میں تھے 70 میں, اور اس کے بعد ان کی حکومت تھی وہاں پر بن گئی تھی ان کے سپورٹ کے ساتھ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم مولانا صاحب آئے ہیں, ان کی سیاسی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات اس میں
किसी किस्म का वजन नहीं है। दूसरी बात जो सामने आ जाती है, जो चीज ये मेहरबानी करके इस बात को देखने की कोशिश करें कि ये इल्जाम देते हैं सोचे बगैर कि जी इंडिया बड़ी कवरेज दे रही है, भूल जाते हैं कि इनको कितनी कवरेज मिली। फिलहाल ये धरना कायम रहेगा जब तक कोई मीनिंगफुल इसकी आउटकम नहीं होती है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जारी रहेगा, लेकिन धरना कितना टाइम है, अगले जो 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की सेहत के हवाले से बिलावल की क्या तशवीश है, एक ब्रेक के बाद इससे मुतालिक बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का माहौल है, लेकिन ऐसे में शौकत यूसुफजई साहब, निज़ामी साहब बड़ी एहतियात से काम ले रहे थे कि कोई ऐसी बात ना हो कि ये माहौल ख़राब हो। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक डिसिप्लिन थोड़ा सा नाफिज किया, लेकिन वो खुद उस डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर नंबर वन नहीं, और उनके जो बाज़ प्यारे हैं वो नहीं कर रहे उसकी। खान साहब ने खुद जो गिलगित में उन्होंने आप अगर शेख साहब का लबो लहजा देखें, निज़ामी साहब शेख साहब की पिछले कुछ हफ्तों से ना जो टॉक है उसके एक सीरीज ऑफ एक क्लिप हमने जी मुख्तलिफ पिछले कुछ हफ्तों से जो उनका अंदाज और जो बयानात हैं वो एक ये ज़रा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आके बात करते हैं। इंशाअल्लाह मौलाना जा रहा है, 1-2 रोज में ये मसले हल हो जाएंगे, हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। सवाल जो कर रहे हैं, मेरा इस्तीफा कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं इतवार को इस पे जवाब दूंगा, सारे को इकट्ठा हो जाए। 24 और 26 के दरमियान मैं सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। 23 से 26 तारीख को अच्छी खबरें दूंगा। फजल रहमान जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। सारी जिंदगी वो विकेट के दोनों तरफ खेलें, ये पहली दफा जो फैसला कर रहे हैं, इसका फैसला 10 नवंबर से पहले हो जाएगा। निज़ामी साहब, जैसे किसी ने किसी को तो शेख साहब आज बड़े स्मार्ट लग रहे थे सूट के अंदर। जी, आज वो माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे थे, लेकिन निज़ामी साहब लग सकते हैं हैंडसम। अब स्मार्ट तो निज़ामी साहब जो लफ्ज़ है वो उस जेंडर के लिए नहीं है जो शेख साहब का है। दूसरा ये निज़ामी साहब, आपने को नया इंकशाफ किया स्मार्ट जेंडर, वो देखें एक वो फेमिनिन जेंडर के लिए स्मार्ट कहा जाता है, हैंडसम मेल्स के लिए कहा जाता है। अच्छा किया वजाहत कर दिया। जी ये वजाहत मैंने कर दी है। निज़ामी साहब, किसी ने जैसे कर्ज देना हो और उसके पास पैसे ना हो तो वो कहते हैं मैं 7 तारीख को, 12 को, 14 को, 15 को लटका ही जाता है। शेख साहब की खबर भी ऐसी है, कहता है कि यार ये चेक ले लो, पोस्ट डेटेड चेक ले लो, 10 को बताऊंगा, 25 को बताऊंगा, 26 को मैं सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अभी जो आप कर रहे हैं ये कौन सी इकोनॉमी पे है? अब क्या करें जब फंसे हुए हो। अभी तक आपको पता है कि वो धक्के खा रहे हैं जो साना हुआ तेज़गाम का, जी उसके जो वरसा है वो धक्के खा रहे हैं, उनको दुत्कार के फेंक दिया जाता है। आज कुछ लोगों के डीएनए नहीं पूरा हो पा रहा। ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिगार पी रहे हैं सूट पहन के। लेकिन देखिए ना, अब आप बात कर रहे हैं कि ये क्या तहकीर आमेज अंदाज है कि फजल रहमान जा रहा है। भाई एक आलम है, एक सियासतदान है जिसने पूरी हुकूमत को और कौम को आगे लगाया हुआ है, उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत सारे मामलात में फजल रहमान से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन बतौर आलिम उनकी रिस्पेक्ट जायज़ है, बतौर सीनियर पॉलिटिशियन उनकी रिस्पेक्ट, सीनियर पॉलिटिशियन के। जी, फिर दूसरे एक और बात है कि ये हारा हुआ है। एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब वो इलेक्ट हुए तो जो हार गए थे उनको कहा जाता था शिकस्त खुर्दा अनासर। ये इलेक्शंस में होता है ऐसे, वो आज का शिकस्त खुर्दा कल को विक्टोरियस होता है। शेख साहब खुद भी तो हारे हुए हैं, एक आम कारकुन से शकील अवान से हार गए थे। नून के आम कारकुन से कहा कि शिकस्त खुर्दा है, वो कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और शहबाज शरीफ साहब को भी लेके ये बड़ी असल बात यह है जी कि ये तारीखें तो बड़ी देते हैं। अब उन्होंने आज एक और दुनफतनी छोड़ी है कि जी 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा और ये चले जाएंगे और ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। ये काम क्यों नहीं कर रहे? एक जंतरी छापा करें अपनी, हम पढ़ लिए करेंगे उसको। निज़ामी साहब, अगर आप 100 प्रेडिक्शन करें, 100 में से 2 तो दुरुस्त ही साबित हो जाती हैं। कौन सी दुरुस्त साबित? ये 98% इनकी रिजेक्ट होती हैं और हो सकता है 2 दिन में वो ये सारा माहौल जो बना है ड्रॉप सीन हो जाए। अच्छा, ये जो निज़ामी साहब मुआहिदा होगा, क्या इसका क्या मतलब होता है? ये अक्सर कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये कौन सी विकेट है? पंजाबी अभी मैंने पहले भी कहा था कि डोली नाल भी थे जंज नाल भी, विकेट की दोनों तरफ यही इसका मतलब वो ये कह रहे हैं। देखिए ना, ये बड़ी खतरनाक बात है
کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا مطلب اس موجودہ تناظر میں کیا ہے، جو کہ میرے خیال سے بالکل غلط ہے جی، کہ وہ تشویش میں ڈال رہے ہیں حکومت کو، اگر دونوں طرف وکٹ کے کھیلنے کا کوئی ماہر ہے، یہ کسی کے اشارے پہ وہ یہ جی کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوا نا. ایسا تو نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے سب کو جی کہ اگر ہوتا تو بڑے کیٹیگوریکل اس بارے میں جی پوزیشن واضح ہو چکی ہوئی ہے. حکومت کی لیکن جو تشویش اور اصل زیادہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اتوار کو بتاؤں گا، اتوار تو گزر گئی، 2 اتواریں گزری، ایک ہی اتری ہوئی یہ تیسری گزرنے والی ہے کہ بھئی آپ استعفیٰ اگر دینا ہے تو دیں، اگر نہیں دینا کوئی میں نہیں دیتا. انہوں نے ایک ریلوے کے کچھ افسروں کو معطل کر دیا، وہ خود وہیں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے تو ہوئے. یہ کیا ہوا؟ یہ ثانیہ صادق آباد میں بعد بھی یہی ہوا تھا، یہ تو وہی ہے نظامی سے بڑا اسی کی بات کر رہا ہوں. جی. یہ ثانیہ تیزگام جو ہے یہ تو رحیم یار خان کا واقعہ ہے نا، اس سے پہلے والا واقعہ صادق آباد والا. ہاں بالکل. اس وقت کہتے ہیں میں نے ابھی ضمیر پہ بوجھ محسوس نہیں کیا، لیکن نظامی صاحب وہ لوگ ظلم تو یہ ہے کہ جو بیچارے اپنے میت لینے کے لیے 4 5 دن سے ترس رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ وقت کسی پہ نہ آئے کہ ان کے پیارے جانے کے بعد میت لینے کے لیے بھی انہیں اتنی محنت کرنی پڑے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی. محترمہ فردوس عاشق اوان کا بھی ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے. آج وہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کو حاضری سے ایگزیمپشن نہیں ہے، جی جی وہ عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں. جی جی. پھر آج کسی چینل نے شرارت کی کہ وہ ایک گاڑی جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑی گاڑی میں پھر رہی، وہ پتہ لگا کہ پرانی ویڈیو ہے، وہ آج لوگ چلانے کی کیا ضرورت. جی جی. وہ نظامی صاحب ہمارے دوست ہیں حسن رضا صاحب، ان کی وہ خبر تھی اور وہ خبر ٹھیک تھی، اور پھر اس کا کوئی ڈراپ سین بھی ہو گیا تھا، کوئی معاملہ زیادتی ہے نا یہ. ہاں وہ ایک چینل پہ چلی تھی آج سے 2-2.5 سال پہلے. اچھا لیکن ایک جو بڑا ایک طرف جو چیز میرے خیال سے پچھلے 15 مہینے میں حکومت سے اتنے مذاکرات ہیں، کچھ پچھلے 3 دن میں حکومتی ٹیم اور ریبر کمیٹی کی طرف، یہ کوئی بڑی اچھی بات ہے. یہ کس کی کامیابی ہے اور کس کی ناکامی؟ اور یہ پارلیمنٹری پروسیس کو جاری و ساری کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہاں الیکشن کے صاف شفاف بنانے کے بارے میں یہ جو کمیٹی ہے پارلیمنٹری کمیٹی، اس کو دوبارہ فعال کیجیے. اب تک تو پارلیمنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو پی ٹی آئی کے دھرنے کا مطالبہ بھی تو یہی تھا نظامی صاحب، وہ بھی تو اسی ڈسپیوٹڈ الیکشن کمیشن سے نہیں میں کہہ رہا کہ تھرو آئے تھے. کہ بار بار یہ کہنا کہ مولانا جو ہیں کیا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسکیپ کلاز ڈھونڈ رہے ہیں، فیس سیونگ جو کہہ رہے ہیں، فیس سیونگ، کہ اتنے ناکام رہے یہ ساری چیز جو ہے. میں تو اس کی کامیابیاں آپ کو گنوا دی ہیں ابھی. نہیں سب اب حکومت تو کہہ رہی ہے ناکامی ہے. مجھے کہہ رہے تھے جو بہت حامی ہیں ان کے آج کہ جی وہ ایک ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، دوسرا کہ اسلامی نظام نافذ کریں گے. اور وہ تشبیہ دے رہے تھے وہ جو فیض آباد والا دھرنے کیا نام تھا مولانا خادم رضوی کے، کہ ان کو بھی تو ایسی بتی ٹرک کے پیچھے بھی لگایا تھا، ان کو بھی لگا کے بھیج دیں گے. لیکن یہ بڑی کچھ فہمی ہے کیونکہ مولانا اکیلے نہیں ہے، ان کے پیچھے پوری پاکستان کی جذبے سیاست کھڑی ہوئی. جی ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے آصف زرداری صاحب بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ سہولیات جو آصف زرداری صاحب کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ملنی چاہیے وہ سرکار دے نہیں رہی. اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک اور خطرناک بات جو یہ دیکھیں نظامی صاحب، میاں نواز شریف کے بارے میں جی ایک ہل جل ہو گئی ہے. مجھے ہمدردی ہے کیونکہ نواز شریف پنجاب سے وزیر اعظم رہے، آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر رہے، اور وہ کنوکٹڈ بھی نہیں ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. جی ان سے اور سلوک ہے، میاں نواز شریف سے اور سلوک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب میں خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. جی جی. لیکن یہاں تو ہمارا یہی تو مصیبت رہی ہے کہ پنجاب سینٹرک جو ہے پالیسیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے چلتی رہی. نظامی صاحب جو بلاول صاحب نے اگلی بات، بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونی چاہیے، اور ان کو باہر بھی بھیجنا چاہیے تو بھیجنا چاہیے ان کو. نظامی صاحب بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ذمہ دار عمران خان ان حکومت ہوگی. بھائی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہاں ایک پرائم منسٹر کو باڈی بیگ میں بھیج دیا تو کیا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.